بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور دیگر جو ہے وہ کتب کے اندر بھی ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں رہے، کیسے کیسے رہی، ہم سلسلہ وار جو شروع کر رہے ہیں اس موجودہ جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اور حوالے سے، چونکہ یہ سب کچھ تقریباً قرآن و سنت کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے اور ان حدیث کی روشنی میں ہی یہ کانفلکٹ، یہ تصادم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اسی طرف جو جا رہا ہے جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے بتایا تھا۔ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل قوم یہود کی تاریخ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی جو ہے وہ اسرائیل تھا، تو انہی کی طرف یہ نسبت کرتے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان کو رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، ان کے 3 نکاح ہوئے تھے الگ الگ، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبیل یا روبین، 2 طرح کے لفظ آتے، وہ تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام شمعون تھا، تیسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ یہودا تھا، اور اسی یہودا کی نسل سے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور چوتھے بیٹے کا نام جو ہے وہ لاوا تھا، اور اسی لاوا کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے، اور 5ویں بیٹے کا نام یساخر تھا، 6ٹھے بیٹے کا نام زیالون یا زیلون بھی اس کو کہتے ہیں، یہ کیونکہ ہیبرو ورڈ ہیں، عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور پروننسیشن بھی ان کا اسی طرح ہی ہے۔ پھر ان کے بعد جو تھے اگلے بیٹے وہ جادر تھے، اشجز تھے اور ودان تھے اور نفتال، یہ 10 ہوئے، اور 2 بیٹے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین، یہ دونوں جو ہے وہ سگے بھائی تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک غیر نبی تھے۔ اگرچہ یہود کا دعویٰ یہ کہ یہ 12 کے 12 بیٹے ہی جو ہیں یہ نبی گزرے ہیں، لیکن اسلامی طور پر صرف اور صرف ان میں سے نبی جو ہیں وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، جن کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، سورہ یوسف بھی ہے، واقعہ بھی ہے، قرآن کے اندر ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان ہوا ہے۔ اب یہودی اپنے آپ کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک اعتبار سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اعتبار سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو یہودا تھے، ان کا اس معاشرے کے اندر اس وقت اپنے بھائیوں کے اندر بڑا دبدبا اور مرتبہ رعب تھا، اور یہ بڑے شان و شوکت کے اپنے بھائیوں میں سے مالک تھے، اور فیصلہ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں تھا، ڈیسیژن میکر تھے۔ اور پھر ان کی اولاد دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ بڑی اور دوسرے بھائیوں کی اولاد کے اوپر جو ہے وہ غالب آئی، تو اسی وجہ سے یہود اپنے آپ کو وہ یہودا کی نسبت سے یہود بھی کہتے ہیں، ان کی طرف اپنی نسبت کو جو ہے وہ یہودی کرتے ہیں۔ ان کا اصلی وطن شام اور فلسطین، جسے آج کل کہتے ہیں، پرانے دور میں سے شام ہی کہتے تھے، یا ایلیا کے نام سے بعض اوقات جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ تو یہ یہاں سے قحط جب پڑا، فیمنن سٹارٹ ہوا، تو یہ چلے گئے مصر کی طرف، جہاں جا کے یہ رہائش پذیر ہوئے قاہرہ میں، مصر میں۔ تو وہاں ان کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا جب اس نے خواب دیکھا کہ یہ قدس شہر جو ہے، جسے یروشلم کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر یہودی، کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آ کے بربادی اور تباہی کر دے گا۔ تو اس نے یہ سارے غلام بنا لیے، اور قرآن نے بیان کیا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ سارے کے سارے قتل کر دی جائیں، اور ان کی عورتیں جو ہے باقی رکھ لی جائیں۔ تو جب ان کے اوپر وہ ظلم و ستم جاری ہوا، تو رب کائنات نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو لاوا، جو ان بھائی تھے ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو بھیجا۔ وہ بھی قصہ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ ان کو لے کے چلے واپس ادھر شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اور وہ سمندر کے چر جانے کا جو ہے واقعہ وہ پیش آیا۔ تو پھر ان کو لے کے وہ چلتے رہے، جب راستے میں آئے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو پھر یہ وہاں عذاب کے اندر شکار رہے، اس میدان تیہ کے اندر پھرتے رہے، اللہ نے صحرا کے اندر چھوڑ دیا 40 سال کے لیے۔ اور اس پیریڈ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبران جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو یوشع بن نون کی قیادت میں پھر یہ آگے نکلے، انہوں نے توبہ کی، اور جو ہے وہ آ کے یہ القدس جسے کہتے ہیں یروشلم میں آ کے پھر جو ہے یہ آباد ہوئے۔ پھر 400 سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے، یہ 12 بیٹوں کی اولاد، جنہیں یہودی جو اپنے 12 قبیلے کہتے ہیں، یہ وہی 12 قبیلے جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام بھی چلے تھے۔ تو سمندر کے اندر اگر
آپ نے اپنا عصا مارا تو وہ 12 ہی راستے بنے، اور پھر جب یہ صحرا ڈیزرٹ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی دیا جائے، تو رب کائنات نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، بھائیوں کی اولاد ہونے کے باوجود، ایک ہی باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا جو ہے وہ پانی بھی نہیں پیتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، تو 12 الگ الگ چشمے 12 قبیلوں کے ہوئے، تو یہ آپس میں پھر جو ہے وہ خانہ جنگی کرتے رہے، اور جو ہے وہ اسی طرح ان کی بات جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال قبل طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء بھی آئے اور بادشاہ بھی تھے۔ طالوت تو خیر نبی نہیں تھے، تو ان کے دور میں پھر ان کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا، انہوں نے اکٹھا کیا قوت کے ساتھ، اور یہود کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور داؤد علیہ السلام نے ہی پھر سب سے پہلے یروشلم القدس کو اپنا کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا، اور یہاں اپنی حکومت کو جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ لڑ پڑے، یہ 12 بیٹوں کی اولاد، 12 قبیلے پھر لڑ پڑے، جن کے اندر یہودا اور بنیامین کی اولاد ایک طرف تھی، اور باقی 10 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ایک طرف تھی۔ اور پھر یہ لڑتے رہے، اور تو انہوں نے الگ الگ 2 ریاستیں بنا لی، شمال کی طرف سامریہ کو رکھا، اور جنوب کی طرف جو تھا وہ یروشلم کو رکھا، اور اسے اپنا یہودا نام کی سٹیٹ جو ہے وہ قائم کی جنوب کی طرف، اور شمال کی طرف انہوں نے اپنی سٹیٹ جو تھی وہ سامری جادوگر کی نسبت سے، اس کا قرآن نے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی سٹیٹ کو جو ہے وہ قائم کیا۔ اور اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ آگے چلتے رہے، آپس میں بعض اوقات لڑتے جھگڑتے رہے، اتفاق نہ ہوا، تو پھر اس کے بعد تقریباً 587 قبل مسیح کے اندر بابل عراق کے بادشاہ جو بخت نصر اس کو کہتے ہیں، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ان ساروں کو اس نے تقریباً 6 لاکھ بندوں کو قتل کیا، اور 2 لاکھ کو اس نے قیدی بنایا۔ تو اس طرح یہ وہاں سے چلے اور کئی عرصہ تک جو چلتے آئے، اور یہ آج بھی کہتے ہیں صرف 2 قبیلے ان کے باقی ہیں، یہودا اور بنیامین کی اولاد، باقی ان کے 10 قبیلے یہودی آج بھی ان کی کھوج میں ہیں پوری دنیا میں کہ وہ کہاں گئے، کس علاقے کی طرف انہوں نے مائیگریشن کی، اور وہاں جا کے وہ آباد ہوئے، زندگی گزاری، لیکن ابھی تک ان کو وہ 10 قبیلوں والی جو بات وہ نہیں مل رہے، وہ لوگ نہیں مل رہے، اور یہ آج کل بھی انہی کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، ہر حوالے سے، تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور جو ہے وہ آرکیولوجیکلی بھی یہ سارا کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم ان سارے قبیلوں کو، 12 کے 12 قبیلوں کو یہاں جو ہے وہ اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر بلائیں گے، اور پھر اسی طرح ہم رہیں گے جس طرح ہم پہلے دور میں رہتے رہے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ کہاں سے چلے اور کہاں کا چلے۔ آج جتنے بھی یہودی دنیا کے اندر ہیں، وہ بس اصل الاصول یہودی انہی کو مانتے جن کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ان 12 بھائیوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو یہودی جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔